چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان۔ کہتے ہیں اتحادیوں کو منائیں گے، جانتے ہیں غیر جمہوری طاقت کو کیسے نکالا جائے۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نااہل اور نالائق حکومت کو باہر نکالیں گے۔ وزراء کے بیانات ان کے ڈر اور خوف کا اظہار ہیں۔ کٹ پتلی کو اب گھر جانا پڑے گا اور عوامی نمائندہ ہی وزیراعظم بنے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید براڈ شیٹ کمیٹی کے سربراہ نہ بنے، مسلم لیگ نون کی درخواست۔ مطالبہ کیا غیر متنازع شخص کو سربراہ کمیٹی بنایا جائے۔ کہا جو ادارہ ملک میں نام نہاد کرپشن روکنے آیا وہ خود کرپشن میں ملوث ہے۔ حکومت نے کمیشن بنایا اور اپنے ہی وزراء کو رکھوا لیا۔ وزراء پریس کانفرنسز کرتے ہیں لیکن اپنی ناکامی پر بات نہیں کرتے۔ براڈ شیٹ تحقیقات کا معاملہ مزید گمبھیر ہو گیا۔ پیپلز پارٹی نے جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید کو کمیٹی کا سربراہ بنانے کی مخالفت کر دی۔ پیپلز پارٹی کے مطابق براڈ شیٹ کمیٹی کے سربراہ کی تعیناتی سے حکومت کی بددیانتی سامنے آ چکی۔ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید کی تعیناتی کا مقصد تمام ملبہ اپوزیشن اور سابقہ حکومتوں پر گرانا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے براڈ شیٹ کمیٹی کے سربراہ پر اپوزیشن کا اعتراض مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں براڈ شیٹ کمیٹی کا چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت کو نہ لگائیں تو کیا قیوم ملک کو لگا دیں۔ شیخ عظمت سعید نے والیوم 10 پڑھ رکھا ہے۔ شہباز شریف نے سن 2000 میں نیب کو $75 لاکھ دیے تھے۔ شیخ رشید کا بڑا دعویٰ۔ بابر اعوان نے براڈ شیٹ معاملے پر تحقیقات ضروری قرار دے دی۔ کہا براڈ شیٹ کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ سینٹ میں ہی کیا گیا تھا۔ دیکھنا چاہیے کہ NRO 1 کیا ہے، NRO 2 کیا ہے۔ جب JIT بنی تھی تو ہم نے نہیں کہا کہ پاناما سے سرخرو ہو گئے۔ مشرف کے دور میں کیسے اس فرم کی خدمات لی گئیں، کس طرح کام نہیں کرنے دیا گیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں براڈ شیٹ کمیٹی میں کوئی حکومتی وزیر شامل نہیں ہے۔ وزیر اعظم عوام کے پیسے کسی کو معاف نہیں کر سکتے، کسی کو جیل میں رکھنے کا شوق بھی نہیں۔ خواجہ آصف پیسے واپس کر دیں اور جہاں مرضی چلے جائیں۔ آگے بڑھنے کے لیے سائنس کی ترقی انتہائی ضروری ہے۔ ماضی سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ جب فیصلے وقت پر نہ ہوں تو دہائیاں سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹ کے حمایتی۔ سپریم کورٹ میں دائر صدارتی ریفرنس پر اپنا جواب جمع کرا دیا۔ کہا شفاف اوپن سینٹ انتخابات وسیع تر قومی مفاد میں ہیں۔ سینٹ الیکشن سے متعلق آئین خاموش، آئین کی تشریح کرنا خالصتاً سپریم کورٹ کا کام ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز تسلیم کرتے ہیں کہ سینٹ الیکشن شفاف ہونے چاہیے۔ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والا اقرار کرے اور نتائج کا سامنا بھی کرے۔ بھارت باز نہ آیا، کنٹرول لائن پر سیز فائر کی ایک بار پھر خلاف ورزی۔ چری کوٹ میں آبادی کو نشانہ بنایا، 18 سالہ لڑکی زخمی ہو گئی۔ پاک فوج کی بھرپور مؤثر کارروائی، دشمن کی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ وزیراعظم عمران خان کی غریب اور کم آمدنی والے طبقوں کے لیے ہاؤسنگ منصوبوں پر فوری کام شروع کرنے کی ہدایت۔ 27 اضلاع میں کم لاگت مکان تعمیر کیے جائیں۔ کم لاگت مکانوں کی تعمیر کی تکمیل کے لیے نظام الاوقات مقرر کیے جائیں۔ کنسٹرکشن شعبے کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا آرڈیننس جاری۔ تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والوں سے ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ فکسڈ ٹیکس رجیم 31 دسمبر 2021 تک برقرار رہے گی۔ حکومت سرمایہ کاروں کو 30 جون 2021 تک چھوٹ دے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 7% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ آنے والے دنوں میں مانیٹری پالیسی اسی سطح پر رہے گی۔ اگر ضرورت ہوئی تو شرح سود مناسب طریقے سے بڑھائیں گے۔ مہنگائی کی شرح 7 سے 9% رہنے کا امکان ہے۔
शहबाज गिल ने कहा है कि कुछ अंदरूनी मददगारों के जरिए पाकिस्तान को इंतशार की जानिब धकेला जा रहा है। भारतीय कोशिश में उसके हवारी वो बने हैं जिनके मुफादात साझे हैं। इसराइल वफ्द भेजने वाले दूसरों पर उंगली उठाते हैं। भारत के हवारी वो जिनके कारोबार दिल्ली से वाबस्ता हैं। एहसन इकबाल कहते हैं इस हुकूमत ने कौमी असम्बली को मजाक बना दिया। अरकान को रात गए पता चला कि इजलास जुमे को सुबह 10:30 बजे है। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं कर रही? मुर्तजा वहाब कहते हैं बिजली महंगी करके हुकूमत ने साबित कर दिया कि हुक्मरान चोर हैं। बिजली की कीमत में इजाफा करके अवाम को महंगाई के समंदर में डाल दिया गया। पीटीआई ने फौरन फंडिंग केस खुफिया रखने की दरख्वास्त की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तकरीबात का शेड्यूल जारी। 24 जनवरी को महफिल मिलाद मुनक्किद होगी। मेहंदी की तकरीब 27 जनवरी को और 29 जनवरी को निकाह होगा। बख्तावर भुट्टो जरदारी की बारात की तकरीब 30 जनवरी को होगी। 1000 मेहमान मदू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक हफ्ते के लिए सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं 1 फरवरी से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। इम्तिहानात जल्दबाजी में ना कराने पर स्टीयरिंग कमेटी अरकान में इत्तफाक मौजूद है। रवां साल बगैर इम्तिहान बच्चों को प्रोमोट नहीं किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद। वायरस 24 घंटों में पाकिस्तान भर में मजीद 47 इंसानी जिंदगियां निकल गया। मजीद 1745 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 4,83,000 अफराद सेहत याब। 35,000 मरीज जेरे इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 21,03,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 9,82,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,20,000, ब्राजील में 2,14,000, भारत में 1,53,000, मैक्सिको में 1,46,000, रूस में 68,500, फ्रांस में 72,000, बरतानिया में 94,580 और सऊदी अरब में 6,342 अमवात हो चुकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। आप केस मेरिट की बुनियाद पर लड़ना चाहते हैं या हार्डशिप की बुनियाद पर? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का हमजा शहबाज के वकील से इस्तफसार। वकील ने बताया इल्जाम 7 अरब का था और रेफरेंस 53 करोड़ रुपए का दायर हुआ। दरख्वास्त जमानत वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। आमदन से जायद असासाजात केस में नैब की ख्वाजा आसिफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। नैब ने मजीद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा तमाम सार्फिन को मुतासिर करेगा। 101 से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ को 1,622 रुपए की बजाय 2,012 रुपए देना होंगे। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाला सारिफ 600 रुपए इजाफी देगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान जो बाइडन इंतजामिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पुरउम्मीद है। नौ मुंतखब अमरीकी क़यादत से करीबी रवाबित इस्तवार करने के ख्वाहां हैं। अफगानिस्तान में जो मौक़े मैसर हैं उन्हें महफूज बनाना चाहिए। नौ मुंतखब अमरीकी इंतजामिया को अफगानिस्तान में जारी अमल आगे लेकर जाना चाहिए। भारत अक़लियतों के हकूक़ सल्ब करने वाला मुल्क, इल्जाम तराशी बंद करे। पाकिस्तानी मंदूब का जनरल असम्बली में भारत को करारा जवाब। जुल्करनैन ने कहा कि करक में मंदिर में आग लगाने वालों को फौरी गिरफ्तार किया गया। मंदिर की मुरम्मत के अहकाम जारी किए गए।
ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کشمیر گلگت بلتستان بالائی خیبر پختونخوا اور خطۂ پوٹوہار میں بارش ہوگی ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا بعض میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے نئے امریکی صدر نے مہلک وائرس سے بچنے کا منصوبہ بنا لیا کووڈ ایکشن پلان کا اعلان کر دیا کہتے ہیں امریکہ آنے والے مسافروں کو قرنطینہ کرنا ہوگا جو بائیڈن نے کورونا سے اموات کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا بھارت میں ریلوے کرشنگ سائٹ پر دھماکہ 10 افراد ہلاک متعدد زخمی ہو گئے ڈائنامائٹ سے بھری گاڑی میں دھماکہ ریاست کرناٹکا کے علاقے شیو موگا میں ہوا